ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بدو آیا. اس نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن ہمارے جیسے عام آدمیوں کا حساب کون دے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انسانوں کا حساب اللہ پاک خود لیں گے، اللہ پاک دیں گے. تو وہ بدو بہت ہنسا. اس نے کہا لگایا، بولا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، مجھے اجازت ہے، میں جاتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آئے، پوچھا تمہارا مقصد کیا تھا، اس کا کیا منشور ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، ہم بدو لوگ گاؤں میں جب کسی کام سے اپنے سردار کے پاس جاتے ہیں تو سردار کیونکہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، تو وہ ہم سے بہت فراخدلی سے ملتا ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز بھی کرتا ہے. ہمیں اگر دینے کی بات ہو تو ضرورت سے کبھی زیادہ بھی دے دیتا ہے. تو اللہ پاک تو سب بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ پاک تو بہت بڑے ہیں. جب اللہ اگر میرا حساب دیں گے تو پھر مجھے تو فکر ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک میری کمی کو، وہ تو بہت بڑے ہیں نا، وہ میری کمیوں کو، میری غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور میں بخشا جاؤں گا. وہ چلا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو اگر کسی نے سمجھا ہے، اللہ پاک کو اگر کسی نے سمجھا ہے، اللہ پاک کی رحمت کو، اللہ پاک کی کریمی کو اگر کسی نے سمجھا ہے تو اس شخص نے سمجھا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کسی گناہ غلطی پہ کسی کو سزا نہیں دیں گے، لیکن اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں تم سے ویسا معاملہ کروں گا. اگر اللہ پاک سے رحمت کا گمان رکھا جائے گا، کرم کا گمان رکھا جائے گا تو اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائیں گے، کرم والا فرمائیں گے. اور اگر اللہ پاک بڑے پتہ نہیں کیا کریں گے میرے ساتھ، ڈرتا ہی رہا تو پھر اللہ تو اللہ ہے، مالک ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو ڈر اور رحمت اس کے درمیان رہنا چاہیے. بندے کو ڈرے بھی تاکہ بالکل نڈر نہ ہو جائے، بالکل بے فکر نہ ہو جائے، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ خطا نہ کرنے لگ جائے، حکم عدولی نہ کرے. اور رحمت کا بھی آس ہونی چاہیے کہ اللہ پاک رحیم ہے، میرے سے رحم کریں گے، تاکہ اللہ پاک سے رحمت کا گمان بھی رہے. ہم یا تو بہت زیادہ ڈر میں رہتے ہیں، یا بہت زیادہ رحمت کے گمان میں رہتے ہیں، یا بے پرواہ ہو کے رہتے ہیں. آج کل ہم بے پرواہ ہوتے ہیں. آج کل نہ ہمیں اللہ پاک کا ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ رحمت کی امید ہے. ہم بے خوف ہیں، نہ ڈر ہو کے رہتے ہیں. اس لیے کہ اگر ہمیں ڈر ہو تو ہم اللہ کی بات مانیں، اگر رحمت کا امید ہو تو بھی اللہ پاک کی بات مانے، اللہ کا حکم مانے کہ اتنا رحیم مالک ہے، اس کا جو حکم ہے وہ ہمیں پورا کرنا چاہیے. لیکن ہم نہ ڈر ہیں. اسی لیے اگر کسی کو کہا جائے تو عموماً جواب یہ ہوتا ہے کہ جب مریں گے پھر دیکھی جائے گی، جب ہوگا تب دیکھی جائے گی. عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی جب مریں گے پھر دیکھی جائے گی، یا جب ہوگا پھر دیکھی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ہم نہ ڈر ہیں، ہمیں ڈر نہیں ہے کہ جب ہوگا پھر دیکھی جائے گی. پھر جب ہوگا پھر عقل مند بندہ اتنا ہے کہ کہتا ہے جب ہوگا پھر دیکھی جائے گی. بندے خدا کے جب ہوگا تو پھر دیکھے گا کیا؟ پھر تو برداشت کرنا پڑے گا.
اور جب مریں گے پھر دیکھی جائے گی، تو مرنے کے بعد تو کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا، مرنے کے بعد تو دکھایا جائے گا نا۔ جب فرشتہ روح قبض کرنے آئے گا تو جو نیک ہوگا اسے کہے گا چلو اپنے رب کی طرف جس کی تم نے دنیا میں مانی، اور اب اس کا انعام حاصل کرو۔ اور جو گناہگار ہوگا اسے کہے گا کہ جس کے لیے تم نے ساری زندگی جس کا تم نے نہیں مانا، اب سزا کے لیے چلو۔ ان کی شکلیں بھی خوفناک ہوں گی۔ اور جو رحمت والا ہوگا فرشتہ نیک آدمی کے پاس آئے گا، وہ خوبصورت شکل میں ہوگا۔ اور ہم روز دیکھتے ہیں کہ مرنے والا جو ہے وہ تڑپتا ہے، کرتا کچھ نہیں ہے، تڑپتا ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں جب ہوگا پھر دیکھی جائے گی۔ ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مرنے والا تڑپتا ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ مجھے کسی طرح آرام ملے، سکون ملے، کوئی آئے کوئی مجھے دم کرے، کوئی پڑھے، کوئی دعا کرے، یا کچھ ایسا ہو میری تکلیف کم ہو۔ کرتا کچھ نہیں ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جب ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ اور جب دنیا میں مرتے وقت کچھ نہیں کر سکتا تو پھر مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ مرنے کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتا، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مریں گے پھر دیکھی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نڈر ہیں، بے خوف ہیں، ہمیں نہ اللہ کا ڈر ہے نہ اللہ کے عذاب کا ڈر ہے۔ ہم اتنے بے خوف ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ کا عذاب، اللہ کی سختی، اللہ کی دکھ، اللہ کی رحمت، سب کچھ دیکھتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا دل جو ہے وہ پتھر ہو گیا ہے، ہمارے دل پر خوف آتا ہی نہیں۔ ہمارے دلوں پہ خوف آتا ہے انسانوں کا جو سامنے جوتے مارتے ہیں۔ اللہ جو کہ رحیم ہے نا، اللہ کہتا ہے شاید یہ سدھر جائے، شاید مان جائے، شاید اس کو عقل آ جائے، شاید ابھی میرے گھر پر آ جائے، تھوڑی دیر بعد آ جائے۔ اللہ انتظار کرتے ہیں، اس لیے اللہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں جو ہوگی پھر دیکھی جائے گی، پھر اللہ دکھائے، لیکن جائے گی پھر تو اللہ دکھائے گا، پھر اللہ دکھائے گا۔ دیکھ میں نے 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال تیرا انتظار کیا، تجھے ہر چیز دی، تجھے طاقت بھی دی، جان بھی دی، دولت بھی دی، عزت بھی دی، اولاد بھی دی، صحت بھی دی، ہر چیز تجھے دی، لیکن تم نے پھر بھی میری نہیں مانی۔ اب اس کی سزا ہوگی، پھر اللہ سزا دے گا۔ لیکن ہم اپنے آپ کو بڑا عقلمند سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کی نہیں، سب کی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ میں سروس میں تھا تو ہمارا ایک آفیسر تھا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا نہیں آپ کی 60 سال عمر ہوگی، ریٹائر ہونے والے ہو، اب تو یہ حرام لینا بند کر دو، پتہ نہیں کب موت آ جائے گی۔ کہنے لگا مجھے جب ریٹائر ہوں گے پھر اللہ لگا، اب تو نوکری میں ہے تو کما لیں گے، پیسے کما لیں گے۔ یہ ہے ہماری سوچ۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ میں یہاں سے گھر بھی جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا، انسان نہ ہو جائے، یہ ہے ہماری عقل۔ میں جب سے بیان کرنے لگا ہوں جامع مسجد میں، ہر جمعے کی ایک بات کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے خدا کے واسطے ہر جمعے ایک گناہ کو چھوڑنے کا اللہ سے وعدہ کرنا۔ اللہ پاک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ایسے ہمارا بنتا ہے۔ میرا خیال ہے کسی نے کام نہیں کرے، سب سنتے ہیں، ہاں کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ سال تو ہو گیا ہے میرے خیال، سال ہونے والا ہے۔ میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو نمازی بناؤ۔ میرا خیال ہے کتنے جب یہاں نماز پڑھنے والے ہیں جنہوں نے گھر جا کے اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے اولاد کو نماز کے لیے کہا ہے، کوئی ایک چند ایک دو شہر ہو
ورنہ نہیں. ہمارا دل اتنا پتھر ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. ہاں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. بندے خدا کے میرا تو کچھ نہیں ہے، میری حجت پوری ہو جائے گی. قیامت کے دن میں کہوں گا مولا تیرے حبیب کے ممبر پر بیٹھ کے میں ہاتھ باندھ کے ان کو کہتا تھا اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، اپنی اولاد کو دین پر لاؤ. یہ ہاں بھی کرتے تھے، یہ ہاں بھی کرتے تھے، لیکن مانا نہیں مانا یہ ان کا ایمان جانے. تو پکڑ تو پھر کیا ہو، کس کی ہوگی؟ حجت پوری ہوئی نا. اللہ پاک قیامت کے دن حجت پوری کرائیں گے. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. کیوں لے کے جائے گی؟ وہ کہے گی مولا اللہ پاک جب اس کا حساب ہوگا اللہ پاک کہیں گے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہیں گے مولا مجھے کسی نے کہا ہی نہیں، مجھے سکھایا ہی نہیں. سب سے پہلے کس کا ہوگا؟ باپ کا حساب ہوگا نا. باپ ہے نا سربراہ، باپ کو بلایا جائے گا. بتا دیں 4 وہ لوگ جن پر جنت واجب ہو گئی اللہ کے حکم سے، ان کو ایک عورت اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا وہ 4 مرد جن پر اللہ کی طرف سے جنت واجب کر دی جائے گی کہ یہ جنت ہی ہے، جنت میں جائیں گے، وہ عورت ان 4 کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی صرف اس لیے کہ انہوں نے نماز کا حکم کیوں نہیں کیا، نماز کے لیے سختی کیوں نہیں کی. دنیاوی کاموں کے لیے، اپنے کاموں کے لیے تو سب کو کہا، سب کچھ کہا، مار پیٹ بھی کی، گالیاں بھی دی، سب کچھ کیا. اللہ کے حکم کے لیے کیوں نہیں کہا؟ جب اللہ کی باری آئی، اللہ کا حکم آیا تو پھر کیا دیا؟ بھاری ہوا نہ تو مجھے ہاں مانتا نہیں ہے، کیا کروں گا، تو کہہ کے تھک گیا ہوں. کہا بھلے ایک دفعہ بھی نہیں ہو. تو اللہ پاک کو تو سب پتا ہے نا. ہماری مسجد میں مولوی صاحب کے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں. ہماری گوٹ میں کتنے بچے ہیں؟ یہ سندھی اسکول بھرا ہے بچوں کے ساتھ، پڑھتا ہے تو بھرا ہوا ہے. لیکن مدرسے میں کتنے بچے آتے ہیں؟ وہ بچے اسکول کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ بچے اسکول پڑھنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ گھروں میں. بچیاں گھروں میں. بچے بکری چارنے کے لیے بکری چارتے ہیں نا، اور کیا کرتے ہیں؟ اسکول پڑھ لیا شام کو بابا بکری چرا. یہی نا. 1 گھنٹے کے لیے ہم حافظ صاحب کے پاس مسجد بچے کو نہیں بھیجیں گے کہ جا قرآن پڑھ لے. کیوں نہیں بھیجتے ہم بچوں کو؟ اس اسکول میں کم از کم 200-250 بچے بچیاں پڑھتے ہیں. اور مسجد میں کتنے آتے ہیں؟ 20 بچے ہوں گے مولوی صاحب کے پاس. باقی بچے کہاں جاتے ہیں؟ وہ بچیاں کہاں جاتی ہیں؟ یہ بچیاں تم کو قیامت کے دن جہنم میں لے کے جائیں گی. وہ کہیں گی مولا ہمیں اسکول کو بھیجا تھا ہمارے باپ نے، لیکن مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا. اس نے کیا جواب دو گی؟ کیوں نہیں بھیجا؟ اپنے گھر کے کام کرنے کے لیے مولا اس نے جو ہے وہ گھر روک لیا. بچے کہیں گے مولا ہمیں بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا، قرآن پڑھنے کے لیے مسجد نہیں بھیجا. اس نے کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کیوں نہیں ہم 1 گھنٹہ مولوی صاحب پڑھاتے ہیں نا، کوئی 5 گھنٹے تو نہیں پڑھاتے، 6 گھنٹے تو نہیں پڑھاتے عصر سے مغرب تک. تو یہ وقت ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیجتے؟ کیا تکلیف ہے ہم کو؟ کیا پریشانی ہے؟ اسکول میں فیس لیتے ہیں، ورزی کا خرچ کرتے ہیں، کتابوں کا خرچ کرتے ہیں. مسجد میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ارے سپارے بھی فری ملتے ہیں، ورزی بھی کوئی نہیں ہے. پھر کیوں نہیں ہم بھیجتے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے؟ کیا وجہ ہے؟ اہمیت نہیں ہے نا، قدر نہیں ہے قرآن کی. قرآن کی قدر ہو تو پھر بھیج کے جاؤ. سب سے بڑی قیمت والی چیز قرآن ہے. یہ پڑھائی، اسکول کی پڑھائی کام نہیں آئے گی.
قرآن کام آئے گا، قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، قرآن حشر میں بھی کام آئے گا، قرآن دنیا میں بھی کام آئے گا، قرآن آخرت میں بھی کام آئے گا۔ یہی قرآن جہنم کے جب قبر میں جب مردے کو اتارا جائے گا، جب فرشتے آ کر سزا کے جائیں گے، یہی قرآن سامنے کھڑی ہو جائیں گی بچانے کے لیے۔ یہ پڑھائی سامنے کھڑی نہیں ہوگی، یہ قرآن کھڑا ہوگا، یہ میرا قاری ہے۔ ایک بزرگ، میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنا ہے، ایک بزرگ قبرستان گئے، انہوں نے دیکھا کہ مردے جو ہیں وہ چن رہے ہیں چیزیں، اور ایک آدمی پتھر پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آرام سے بیٹھا ہے۔ وہ اس کے پاس گئے، بولا بھائی یہ کیا چن رہے ہیں اور تم کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کہ ان کے جو وارث ہیں وہ جو بھی دعا صدقہ خیرات بھیجتے ہیں یہ ان کو چن رہے ہیں۔ تو بولا تم نہیں چنتے ہو؟ بولا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور وہ روز ایک قرآن پڑھ کے مجھے بتاتا ہے، مجھے چننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کتنی عزت ہے اس کی۔ بولا تمہارا بیٹا کہاں ہے، کیا نام ہے؟ اس نے نام بتایا، بولا مٹھائی کی دکان ہے فلاں شہر میں۔ وہ آئے، دیکھا ایک نوجوان ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، وہ مٹھائی بھی دے رہا ہے گراہکوں کو اور ساتھ پڑھ بھی رہا ہے۔ اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا، بولا مطلب میں حافظ قرآن ہوں، میں روز ایک قرآن اپنے باپ کو پڑھ کے بخشتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پھر اس قبرستان میں گئے، دیکھا تو وہ آدمی بھی چن رہا ہے۔ اس سے پوچھا کیوں بھائی؟ بولا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اب بھیجنے والا کوئی نہیں ہے، تو جو عزیز رشتے دار بھیجتے ہیں وہ چن رہا ہوں۔ معلوم کیا دکان پہ تو نوکروں نے کہا ہمارے مالک کا انتقال ہو گیا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ ایسا بنا جاؤ اولاد کو کہ پیچھے پڑے تو چننا نہ پڑے، فرشتے تحفہ دے۔ یہ تحفہ ہے جو پیچھے بیچتے ہیں نا، وہ مردے کو تحفے کے طور پر ملتا ہے۔ جیسے بیچتے ہیں نا کہ بھی فلاں جگہ جا رہا ہے، میرا تحفہ اپنے یہ دوست کو یا رشتے دار کو دے دینا، تو یہ قرآن تحفہ جاتا ہے، دعائیں تحفہ بن کے جاتی ہیں، صدقہ تحفہ بن کے مردے کو ملتا ہے، خیرات تحفہ بن کے مردے کو ملتا ہے۔ تو ہم کیوں نہیں ایسا اپنے اولاد کو بنا کے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں تحفہ بھیجے؟ ہم فقیروں کی طرح چنے کیوں؟ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے